أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بارے میں ان کی کہانی دیکھیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح قریشی تھے، اور یہ السابقون الاولون میں سے تھے، یعنی بالکل شروع میں جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے یہ ان میں سے تھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مسموم، حضرت ارقم بن ابی ارقم اور حضرت عبیدہ بن جراح، ان سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت سن کر مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان پر بہت ظلم کیے گئے تھے انہی کے رشتہ داروں کی طرف سے، کہ کچھ وقت کے لیے ان کو وہاں سے غائب ہونا پڑا تھا۔ اور اس بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ یہ ہجرت کر کے کہیں چلے گئے تھے، اور موسٹ پروبیبلی جو روایتوں میں ذکر آتا ہے وہ حبشہ کا آتا ہے کہ یہ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے یہ مکہ میں ہی موجود تھے مگر کہیں چھپ گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کو حکم ہوا تھا ہجرت کا، اور مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تھے، تو پھر یہ وہاں جا کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اب حضرت عبیدہ بن جراح کا جو ایک ہم قصہ ہمیں ملتا ہے، جو انہوں نے ایک بڑی مصیبت سہی تھی اسلام لانے کے بعد، وہ ایک تو یہ والی تھی کہ ان کے اپنوں نے ان پہ بڑے مظالم جو ہے وہ کیے، اور اس کے بعد انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ اور دوسرا ان کا ایک بہت بڑا جو امتحان ہے وہ جنگ بدر میں آتا ہے۔ بدر میں حضرت عبیدہ بن جراح بہت بہادری سے لڑے ہوتے ہیں، مگر ایک شخص ہوتا ہے جو بار بار ان کے سامنے آتا ہے، اور عبیدہ جو ہے وہ ان سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ شخص سامنے آتا ہے، پھر عبیدہ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ بار بار ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو حضرت عبیدہ ہوتے ہیں وہ ان پہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ جب بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر اچانک سے اس شخص نے ان پہ بڑا شدید حملہ کیا، تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ ان سے لڑتے ہیں اور ان کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو سب شخص جو مسلسل ایسا کر رہا تھا وہ دراصل ان کے والد تھے، یعنی ان کے اپنے سگے والد تھے، جو بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے، وہ کافر تھے اور یہ چاہ رہے تھے میں ان سے نہ لڑوں، ان کے آمنے سامنے نہ آؤں، لیکن جب انہوں نے بار بار ایسا کیا اور پھر اچانک ان پہ شدید حملہ کیا تو پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اب جب ہم اپنی ہسٹری میں کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ مطلب انہوں نے اپنے والد پہ حملہ کر دیا، والد کو قتل کر دیا، تو مطلب یہ تو بڑی کوئی نافرمانی والی بات ہو گئی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھا یہ جائے گا کہ انہوں نے والد کو نہیں، جو والد کا کفر تھا اس کو قتل کیا، ایک کافر کو قتل کیا۔ اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں سورہ المجادلہ کی آیت ہے، اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس تفسیر کے بارے میں علماء کرام اور اسکالرز یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے نا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ بھی بدر میں کیا ہوا تھا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، پہلے ایک نظر اس آیت پر ڈال لیجئے۔ یہ سورہ مجادلہ کی ورس نمبر 22 ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا جو ہے وہ مفہوم کچھ اسی طرح ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جایا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ ہی کامیاب جماعت کا کامیاب کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے،
لیکن عبیدہ بن جرح کے علاوہ بھی جنگ بدر میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ انہی کے بیٹے سے ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی بھائی کو قتل کیا، عمیر بن عمیر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انکل کو یعنی اپنے ماموں کو قتل کیا، العاص بن ہاشم کو۔ یہ سب کچھ بدر میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، کہ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان ہوں۔ اور آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا گروہ ہے یہ، اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے انشاءاللہ۔ اب ہوا کیا، جبکہ حق اور دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرف ہوں اور دوسری طرف ان کے اپنے رشتہ دار تھے، قریب ترین لوگ تھے، تو ان لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائڈ کو سلیکٹ کیا اور اسی طرف کھڑے رہے مضبوطی کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اس چیز میں حائل نہیں ہونے دیا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا نخواستہ مخالفت کریں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی، اور خاص کر اس والی جو سورت کی اس آیت کی تفصیل اور اس کے شان نزول میں حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے بارے میں، وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ اور بھی بات چیت ہوئی تھی، مگر انہوں نے آخر میں ایک التجا یہ کی تھی، وہ جو کرسچن ڈیلیگیشن کرسچنز کے لوگ آئے تھے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو ہمارے آپس میں جو تنازعات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تعصب وغیرہ ہیں اور زمینوں کے فیصلے ہیں وہ سلجھا دیں۔ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی، اور ہمارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بولا کہ تم نہ ایسا کرو، شام کو مجھ سے آ کے ملو، شام کے وقت مجھ سے آ کے ملو، میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور امین شخص کو روانہ کروں گا، یعنی میرے صحابہ میں سے میں ایک بہت اسٹرانگ اور بہت ہی قابل اعتماد صحابی کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ روانہ کروں گا۔ اب جب مسلمانوں نے اس طرح کی تعریف سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو ان کو بڑا تجسس ہوا کہ کاش یہ اتنے زبردست الفاظ اور امین ہونے کے اور جو ہے وہ قابل اعتماد ہونے کے ہمارے لیے ہوں۔ اور اس میں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا کہ میں ظہر کی نماز کے بہت پہلے جو ہے نا وہ مسجد پہنچ گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ الفاظ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بولے ہوں۔ اور یہ جو اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دکھایا تھا، تو حضرت عمر بہت پہلے پہنچ گئے نماز کے وقت سے، اور کہتے ہیں کہ اس دن کی طرح میرے دل میں کبھی جو ہے نا وہ کسی عہدے کی یا کسی لیڈرشپ پوزیشن کی خواہش نہیں آئی جو میرے دل میں اس دن آئی تھی۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں یہ جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ تھے، اور کہ بڑا قوی اور اسٹرینتھ فل پرسن جو ہے وہ میں بھیجوں گا میری امت کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ کیا پتہ شاید یہ شخص جو ہے وہ میں ہوں۔ تو اب کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے آپ کو پرومیننٹ دکھانے کے لیے میں کبھی ہل جل کرتا، کبھی اچک کے بیٹھ جاتا، کبھی کیسے بیٹھ جاتا تاکہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑ جائے۔ مگر ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھ کے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے، یہ جو کرسچن ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ آپ جائیں گے، اور ان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں لڑائی جھگڑے کے، ان کو آپ حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ سلجھائیں گے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے تو فضیلت حاصل کر لی، اور وہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ وہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔
تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو امین الامہ کہا جاتا ہے، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے مردوں میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو ہم جانتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن شاید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے ہو، یا ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ کو پتا بھی ہو لیکن ان کی زندگی کے اہم ترین قصوں سے ہم نا واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ ایک مشن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک کام دیا تھا، اور ان کو ایک ایکسپیڈیشن پر بھیجا تھا جس کو الحق کا جو ہے وہ روایتوں میں نام دیا تھا، یہ غزوہ تھا اور اس کو الحق کا نام دیا گیا۔ اس مشن پر جو ہے نا وہ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے ہیں، اس کا امیر جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ کو بناتے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت اتنے تنگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سفر پر لے جانے کے لیے جو زاد راہ دیا جاتا ہے نا، وہ جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی میسر نہیں تھا، انہوں نے صرف ان کو تھوڑی سی کھجوریں ایک تھیلی میں دے دی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ لوگ سفر پہ روانہ ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ امیر تھے اس قافلے کے، تو وہ سب مسلمانوں کو جو ہے وہ جب ضرورت ہوتی تھی تو تھوڑی تھوڑی کھجوریں دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ اس طرح گزرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھجوروں کی تعداد کم ہوتی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صرف یہ نوبت آ گئی کہ ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ تو اب وہ جس طرح کے سفر پہ جا رہے تھے، جہاد پہ جا رہے تھے، تو انہی میں سے ایک شخص جو تھا جو ان کو بعد میں ملا تھا، انہی کے صحابہ صحابیات میں سے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن تھا، آپ لوگ ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے، کیسے کر لیتے تھے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اس ایک کھجور کی تو ہمیں قدر جب ہوئی جب وہ ایک کھجور کھانے کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، یعنی جب ایسا وقت آیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں تھی، اور ہم سوکھے پتے جو ہوتے تھے نا، سوکھے پتے وہ کھاتے تھے اور پھر اوپر سے پانی پی لیتے تھے، تب ہمیں اس ایک کھجور کی بھی اہمیت پتہ چلی، اور وہ ایک کھجور بھی بڑی غنیمت اور نعمت ہوا کرتی تھی۔ اتنی شدید جو ہے وہ تنگی تھی۔ اب اتنی مصیبت اور اتنی خواری اور اتنی تکلیف گزارنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کا گزر ہوتا ہے، ان کو ایک کوسٹ نظر آتا ہے، جو ساحل سمندر ہوتا ہے نا، ان کو وہ نظر آتا ہے، وہاں پہ جو ایک چھوٹا سا پہاڑ ماؤنٹ ان کو نظر آتا ہے، اور جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی ویل مچھلی جو ہے نا وہ کنارے پر موجود تھی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18 دن سے لے کر ایک مہینے تک مسلمان اس مچھلی سے کھاتے رہے، اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ یہ جو 13-14 لوگوں کا پورا گروپ تھا جو نکلا تھا سفر پہ، یہ صرف اس کے ایک دانت کی جو صرف کیوٹی ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ 13-14 لوگ آ جائیں، اتنی بڑی وہ ویل مچھلی تھی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس مچھلی پہ گزارا کرتے ہیں، اور اس مچھلی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کی پسلی کو سیدھا کھڑا کیا جائے نا، اس کی پسلی کو سیدھا کھڑا کیا جائے تو جو سب سے اس زمانے کا لمبا ترین موٹا چوڑا اونٹ ہوگا نا وہ بھی آسانی سے نکل جائے۔ یہ اس مچھلی کی جو ہے وہ کبیر ہونے کی علامت اور نشانات بتائے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ گزارا کر کے 18 سے ایک مہینہ گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک کو جو ہے بھوک کے مسئلے کو اس طرح سے حل کیا، اور پھر وہ جب آگے چلتے ہیں تو غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شدید زخمی تھے اور جو انہوں نے ذرہ پہنی ہوئی تھی، اس کی جو 2 کڑیاں تھیں، وہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کیا تھا، جب تیر انداز سلا پہاڑی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور خالد بن ولید کا لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تھا، تو اسی جو ہے وہ حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ جو ذرہ وغیرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، جب اس پہ حملہ ہوا تو اس ذرہ کی جو 2 کڑیاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال مبارک میں گھس گئی تھی، اور ان کے دانت بھی شہید تھے اور جگہ جگہ سے خون بھی بہ رہا تھا۔ اور پھر جب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے 2 لوگ بھاگتے ہوئے آئے تھے تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کڑیاں جو زنجیر کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں گھسی ہوئی ہیں،
تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے نا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دی کہ آپ نہ کریں، مجھے یہ کام کرنے دیں، میں نکالوں گا۔ تو انہوں نے آپ سے التجا کی اور کہا کہ آپ مجھے کرنے دیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں کے ذریعے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر میں اپنے ہاتھوں سے وہ ان کے گال مبارک سے نکالتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شدید تکلیف ہوتی، تو انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچا، اور پھر جب وہ ایک کڑی انہوں نے نکالی تو ساتھ میں ان کا ایک دانت گر گیا، اور جب دوسری کڑی نکالی تو ساتھ میں ان کا دوسرا دانت گر گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سامنے کے دو دانت تھے وہ اس وجہ سے گر گئے تھے۔ اور کچھ جگہ پر یہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ کچھ اسپیچ پرابلم بھی ہو گئی تھی، یعنی ان کو بولنے میں بھی جو ہے ظاہر ہے کچھ یہ ان کو پرابلم آتی تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان سے زیادہ حسین شخص، ایسا شخص جس کے سامنے کے دو دانت گرے ہوئے ہوں، ان سے زیادہ حسین شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں، اور ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ حسین شخص جس کے سامنے کے دو دانت بھی نہ ہو ہم نے نہیں دیکھا۔ اب ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد ایک جگہ تھی سقیفہ بنی سعدہ، ٹھیک ہے؟ تو اٹ واز دا بیسیکلی میٹنگ پلیس آف بنو سعدہ۔ تو وہاں پر جو ہے اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، کیونکہ خلافت کے مسئلے کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد فوراً حل کرنا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جرہ سے راضی ہوں، اور یہ خلیفہ بنے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو عبیدہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امت کا امین قرار دیا تھا، تو میں آپ کے ہاتھ پر بھی بیعت کرنے کو تیار ہوں، یعنی حضرت ابو عبیدہ کے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھنے کی جرت کر سکتا ہوں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا امام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہی امامت کرتے رہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لی۔ آپ لوگوں کو میں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتایا تھا، تو انہوں نے اپنی شہادت کے وقت، مطلب اس سے کچھ پہلے جب وہ وصیت وغیرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے والے تھے، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو میں بغیر سوچے سمجھے ان کے حوالے کر دیتا خلافت، اور اگر اللہ مجھ سے پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں کہتا اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول نے ان کو امین قرار دیا تھا امت کا، اس لیے میں نے ان کو دے دی خلافت۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ واز میڈ دا کمانڈر ان چیف ایٹ سیریا۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات، کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو سیریا کا کمانڈر، سیریا کا جو ہے وہ سردار منتخب کیا تھا، گورنر منتخب کیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی آرمی کے جو ہے نا یہ اس دور میں لیڈر بھی تھے اور سیریا کے گورنر بھی تھے، اور انہوں نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا سفر کیا، اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو کہا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ رہنے دیں، آپ میرا گھر دیکھ کے کیا کریں گے، مطلب انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے ایسا لگے کہ وہ گھر نہیں دکھانا چاہ رہے نا۔ لیکن حضرت عمر نے پھر بھی ان کو انسسٹ کیا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جو ہے جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ ان کا گھر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں گھر تو پورا خالی ہے، اور گھر میں صرف مشکیزہ، پیالہ، چراغ، اور جو ہے نا ایک برتن میں سوکھی ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ تو حضرت عمر ان کو کہتے ہیں آپ گورنر ہیں سیریا کے، آپ کی چیزیں کہاں ہیں، آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں ایک ٹوکری لے کے آتے ہیں، اس میں کچھ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں پرانے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی کچھ میرا سامان ہے، میں ان روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کر کھایا کرتا ہوں،
اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ ان کو کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ میرے گھر نہ جائیں, وہاں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کو آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر ان کو بولا کہ دیکھیں انسان کے لیے اتنا ہی اثاثہ کافی ہے جو اسے اپنے خوابگاہ یعنی اپنی قبر تک لے جائے, بس یہ بہت ہے. تو اس طرح کے گورنر ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور جو اور بھی صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی واقعات اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب جہاں پر جو ہے وہ پاور ہوتی ہے, پوزیشن ہوتی ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنا گھر بھر لیا, اپنی جیبیں بھر لی, اپنی زمینیں خرید لی, گاڑیاں خرید لی. یعنی یہ تو آج کل کے دور کی بات ہے, لیکن اس زمانے میں اونٹ, بھیڑ, بکریاں, زمین, جائیداد وغیرہ ہوا کرتی تھی. تو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی جیبیں اور اپنا مال جمع کرتے تھے, وہ بس صرف اتنا اثاثہ اپنے پاس رکھتے تھے کہ وہ زندگی گزار لیں مضبوطی, استحکام اور ایمان کے ساتھ. تو اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ بات ہے تقریباً 18 ہجری کی, یعنی 639 AD آپ اس کو کہیں گے. ایک گاؤں تھا جس کا نام امواس تھا, اور یہ گاؤں تقریباً 12 کلومیٹر دور تھا رمالہ سے, اور یہ سارا علاقہ سیریا کے اندر آتا تھا, جس میں لبنان, جارڈن, فلسطین وغیرہ یہ سب الشام, الشام جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر آتا تھا. وہاں پہ ایک گاؤں تھا امواس, اور وہاں اس گاؤں میں ایک وبا پھیل گئی تھی, طاعون کی وبا. اور پھر یہ وبا آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی پورے شام میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ سیریا میں وبا پھیل رہی ہے شام میں, تو اگر دیکھیں شام جو ہے نا وہ پورا علاقہ شام تھا, اس کے اندر یہ سارے جو ہے وہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹیریٹریز تھیں, فلسطین, لبنان اور جارڈن اور سیریا وغیرہ, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہاں وبا پھیل رہی ہے, تو ان کو فکر ہوئی حضرت عبیدہ بن جرہ کی, کیونکہ وہ تو وہاں کے گورنر تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کو وہاں سے کیسے نکالوں, یعنی ان کی وہ یہ فکر ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بھی سیریا میں ہے, میں ان کو کیسے نکالوں وہاں سے. پھر انہوں نے خط بھیجا قاصد کے ذریعے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس میں حضرت عمر نے لکھا, میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں, مطلب بتا رہی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت کہ اچانک جو ہے, حضرت عمر نے ان کو یہ لکھا کہ اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں مجھے آپ سے ایک بہت ضروری مشورہ کرنا ہے. تو میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا خط آپ کے پاس رات کو پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر آپ سفر پر نکل جائیں میری طرف آنے کے لیے, اور اگر میرا خط آپ کو دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے سفر کا بندوبست کریں اور میری طرف نکل آئیں. اب جب حضرت عبیدہ بن جرہ کو یہ خط ملا تو ایک طرف امیر المومنین کی اطاعت ہے, جو کہ مسلمان کبھی جو ہے اس کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ امیر المومنین کی اطاعت نہ کی جائے. اور دوسری طرف کیا ہوا کہ جب انہیں خط ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے, یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وبا سے. اور ساتھ میں ابو عبیدہ نے بولا کہ وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو کسی طرح سے بھی بچنے والا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے خط کا جواب دیا, انہوں نے کہا اے امیر المومنین, میں سمجھ گیا ہوں آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے, اور ساتھ میں کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر میں اور اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں سب لوگ میرے مبتلا ہیں, اور اس وقت تک میں ان لوگوں سے الگ نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں اپنا فیصلہ نافذ نہ کر دیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ التجا کی خط میں کہ جب آپ کو میرا خط ملے تو برائے مہربانی آپ مجھے اپنی قسم سے بری کر دیجئے, کیونکہ حضرت عمر نے ان کو قسم دی تھی, اور مجھے اپنی قسم سے بری کر دیں اور یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے. یعنی ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ ایک علاقے میں جب وبا پھیل رہی تھی, کوئی بھی انسان, اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی امیر المومنین کا مجھے تو حکم تھا, میرے لیے کیا مشکل ہے, میں تو فٹافٹ نکل جاتا ہوں, میں وبا سے بھی بچ جاؤں گا. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے وہاں سے نہ نکلنے کی کوشش کری,
نہ امیر المومنین کی حکم اور قسم کو جو ہے وہ بہانہ بنایا. اب وہ چاہتے تو وہ کچھ بھی بہانہ بنا لیتے کہ بھئی مجھے تو حکم آیا ہے، میں کیسے جو ہے امیر کی اطاعت نہ کروں، ان کے حکم کو میں کیسے رد کروں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہاں رکنے کا سوچا، اور اپنے لوگوں کے وہ سردار تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسے حالات میں اکیلا چھوڑ کے جانا مناسب نہیں سمجھا. اور نہ ہی وہ صرف ان لوگوں کے سردار تھے بلکہ وہاں کی آرمی کے وہ لیڈر بھی تھے. اور یہ جو وبا تھی یہ بہت خطرناک بھی تھی، بہت تیزی سے بھی پھیل رہی تھی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا خط کا جواب ملا تو وہ جو ہے نا وہ پھوٹ پھوٹ کر جو ہے نا وہ رونے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رونا شروع کیا تو وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہاں جو لوگ تھے نا انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا ہے، حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے، کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ نہیں، وہ فوت تو نہیں ہوئے، مگر موت ان سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان گئے کہ وہ کسی حال میں بھی واپس نہیں آئیں گے اپنے لوگوں کو اس وبا میں چھوڑ کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک اور خط بھیجا اور اس میں کہا کہ آپ لوگ کم از کم پھر اتنا کر لیں کہ آپ لوگ جس جگہ پر ہیں وہ ذرا نشیبی علاقہ ہے، تو جہاں پہ جو تمام مسلمان ہیں وہ زمین نیچے کی طرف ہے، تو آپ لوگ تھوڑی سی ایسی جگہ ڈھونڈ کر وہاں منتقل ہو جائیں جو ذرا سی ہائٹ پر ہو، جہاں آپ کو جو ہے وہ تازہ آب و ہوا میسر ہو. تو جب حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کا خط ملتا ہے تو انہوں نے ابو موسیٰ اشری کو یہ فرض دیا کہ آپ نکلیں یہاں سے فٹافٹ، اور یہاں سے جو بھی اونچا مقام آپ کو دکھتا ہے وہاں جہاں پہ اچھی تازہ آب و ہوا ہو اس جگہ کو ڈھونڈیں. تو ابو موسیٰ اشری جو تھے وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر آ کے اپنے لیے جو ہے وہ زادے راہ وغیرہ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ نکل سکیں. تو پھر ہوتا کیا ہے، جب وہ اپنے گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کی جو بیوی ہوتی ہے ان کو بھی تعاون کی گلٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو جیسی ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے یہ واپس جاتے ہیں بھاگے بھاگے ابو عبیدہ کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ حضور میری تو جو ہے وہ بیوی کو بھی یہ وبا لگ گئی ہے، تو میں تو نہیں اب جا سکتا اس کو اس حال میں چھوڑ کے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے جگہ کو نکلتے ہیں، کوئی کسی اونچی جگہ کو نا. تو اب جب حضرت ابو عبیدہ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں تو ان کے اپنے اوپر بھی جو وہ تعاون کی گلٹیاں ہوتی ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. تو اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی اس وبا کے زیر اثر آ چکے ہیں، ان کو بھی تعاون ہو گیا ہے. اور وہ تو سردار تھے اور لوگ جو ہے وہ ان کے ارد گرد جمع ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنے لوگوں کو بہت سی نصیحتیں فرمائی اور ان کو یہ کہا کہ تم لوگوں کو دین پر جو ہے وہ قائم رہنا ہے، اور کافی ساری زبردست قسم کی انہوں نے وصیت مسلمانوں کو کی. اور ساتھ میں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ کہا کہ میں جو ہے وہ موت کے قریب ہوں تو میرے بعد مسلمانوں کو نماز تم پڑھاؤ گے. لیکن ہوا کیا کہ حضرت معاذ جو تھے انہوں نے نماز پڑھانی شروع ہی کی تھی لیکن ان کا بھی اس وبا کے باعث انتقال ہو گیا. تو شورا بیل جو تھے ایک کمانڈر تھے جو کہ آج کل کا جو جارڈن ہے نا اس کو انہوں نے اس ٹائم میں فتح کیا تھا. شورا بیل نام کے کمانڈر نے، وہ بھی اس وبا کے باعث فوت ہوئے. اور اس کے علاوہ اس وبا میں تقریباً 25,000 صحابہ اور تابعین جو ہے وہ وفات پا گئے تھے اس مرض کی وجہ سے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ان سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ بتایا گیا کہ جو وبا تھی ایک طرح سے سزا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خواہش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو ان لوگوں کے لیے باعث رحمت بنایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. یعنی کہ اگر کسی جگہ پر یہ تعاون پھوٹ پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تو یہ سزا رکھی تھی، لیکن جہاں پر بھی مسلمان تھے مومنین تھے جو اس وبا کے زیر اثر آئے اور پھر انہوں نے اس وبا کے ساتھ صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا، توکل کیا اور پھر اس وبا میں شہید ہو گئے کیونکہ ان کی قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا اس مرض کے ساتھ شہید ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا. اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ جب یہ وبا شروع میں پھیلنے کی خبر ملی
تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں ایک دورے پہ آئے ہوئے تھے، وہاں موجود تھے۔ اور پھر جو ہے جب ان کو اس وبا کا پتہ چلتا ہے تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ میں یہاں رکوں یا واپس شام چلا جاؤں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک صحابی موجود تھے۔ تو بڑے بڑے جو ہے وہ صحابہ کرام ظاہر دورے پہ ایک ساتھ آیا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک صحابی موجود تھے۔ ان سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہے آ، اگر کسی جگہ پر کوئی وبا پھیل جائے تو کوئی اس جگہ سے باہر نہ جائے، اور اگر کوئی شخص اس جگہ سے باہر ہو تو وہ اس جگہ پر نہ جائے۔ تو جب حضرت عمر نے یہ حدیث سنی تو پھر وہ اپنے سرداران کو لے کے واپس مدینہ منورہ لوٹ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا یہ جو بات ان کو یہ جو حدیث بتائی تھی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سنا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑتے، اور وہ شہادت پا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں موت سے تو بیسیکلی کوئی نہیں بچ سکتا نا، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنی موت سے نہیں بچ سکتا، اور تعاون میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ حاصل ہے، ایسا ہمیں احادیث مبارکہ اور روایت سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اتنی فتوحات حاصل کری، وہ کیا کیا کر کے جو ہے سیریا کے مقام تک انہوں نے سیریا کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، لیکن ان کی شہادتیں نہیں ہوئی جہاد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی موت اس طرح لکھی تھی تو انہیں اس طرح ہی شہادت نصیب ہوئی۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ جسٹ گیو می اے منٹ۔ اچھا، تو ایک شخص جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہواؤں پہ اور جو جانوروں کی زبان پہ ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ فضیلت حاصل تھی، اور وہ جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو ہوا کیا ہے، اچھا اس واقعے کی جو اوتھینٹسٹی ہے نا وہ میں آپ کو بھی کنفرم نہیں کر سکتی، مگر یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی وہ اچھا، اور دوسری چیز حضرت سلیمان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ ہوا وغیرہ کو مسخر کرتے تھے، جنات جو ہے وہ ان کو قابو کیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ جو ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا آدمی بڑے عجیب طریقے سے، ان کے مطلب حضرت سلیمان فارسی کے دور میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا شخص اس کو بڑی بری طرح سے نا گھور رہا ہے، اور وہ گھورے جا رہا ہے عجیب طریقے سے۔ تو یہ شخص ذرا سا ڈرا، اور اس نے حضرت سلیمان فارسی کو کہا کہ آپ مجھے ہوا کے ذریعے کسی بہت دور کی جگہ پہ بھیج دیں۔ تو اب جب حضرت سلیمان فارسی ان کو ہوا کے ذریعے کسی بہت دور جگہ پہ بھیج دیتے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کوئی جزیرہ وغیرہ تھا۔ تو جب وہ شخص وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو شخص اس بندے کو گھور رہا تھا نا، جس سے ان کو جو ہے وہ عجیب سا محسوس ہوا، وہ شخص بھی اس جزیرے پہ موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ میں جو ہے نا، وہ شخص ان کو بتاتا ہے میں جو ہے نا میں موت کا فرشتہ ہوں، اور میں حیران تھا اس بات پہ کہ آپ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا کہا ہے آپ وہاں کس طرح پہنچیں گے؟ مطلب موت کا وقت تو آ گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص، اس نے خود حضرت سلیمان سے ریکویسٹ کی، حضرت سلیمان نے اسے بھیجا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس شخص کی جان کو موت کے فرشتے نے لے لیا، اور وہ اپنے موت کے وقت اور مقام پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی طرح لاہور کی ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری، وہ عمرے کے لیے گئے، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا، بڑے بڑے علماء کرام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوئے جیسا کہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی طرف سے جو اسباب ہے نا وہ ہم جتنے مرضی کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسباب دیے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم علاج کراتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو لمحہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ ضرور آئے گا، اور اسی وقت آئے گا، اسی جگہ پر آئے گا،
اور ہم بس دعا یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ بس جو ہمارا آخری لمحہ ہو وہ ہمارے ایمان کی بہترین حالت پر ہو، اور وہ جو آخری لمحہ ہو اس میں ہمارا سارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے آخری لمحات میں ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرے۔ انسان اپنی طرف سے ظاہر دنیا جو ہے وہ اسباب سے ہے، انسان اپنے عقل اور فہم کے مطابق تمام اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی جو ہے وقت مقرر ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، وہ کس طرح مرے گا، اس کی موت کا کیا وقت ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور انسان کیسے اس جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے، واللہ علم۔ جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت سلیمان والے قصے میں وہ شخص ان کے دربار میں موجود تھا، اور موت کا فرشتہ یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ تو حضرت سلیمان کے دربار میں موجود ہے، اور اس کی جان جس جگہ پہ آپ نے مجھے قبض کرنے کے لیے کہی ہے وہ تو میلوں دور ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور آپ دیکھیں اس شخص نے خود ہی ریکویسٹ کری، اور اسے حضرت سلیمان نے اس کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک ایمان والے شخص کے دل میں، ایک مومن کے دل میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بھی اسباب کر لیں، لیکن ہماری جو جان ہے، جو موت کا وقت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انہوں نے ہی مقرر کر رکھا ہے، اور ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی نزا سے بچائے، تکالیف سے بچائے، اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔